الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً رمضان المبارک خوبصورت مہینہ، نیکیوں کا مہینہ اور نیکیوں کا موسم بہار یہ گزرتا جا رہا ہے اور یقیناً اپنے اختتامی جو لمحات ہیں ان کی طرف آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور یقیناً اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں وہ جنہوں نے اللہ کو منایا اور بخشش کروائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سستی اور نااہلی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ایسے مقدس مہینے کو پایا، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اور اس نیکیوں کے موسم بہار سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یقیناً ناظرین کرام، جب انسان مزدوری کرتا ہے تو اسے ایک شوق ہوتا ہے کہ جب بندہ مزدوری کا اختتام کرتا ہے تو اسے اجرت بھی ملے گی، اسے اس کا معاوضہ ملے گا۔ یقیناً یہ نیکیوں کا جو موسم بہار ماہ رمضان گزرا ہے، اس میں ہر بندے نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کرنے کی کوشش کی، اللہ کو منانے کی کوشش کی، اللہ کی مزدوری کرنے کی کوشش کی، اور یقیناً جب اس مہینے کے اختتام ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو اللہ کی مزدوری کرتے ہیں ان کو اجرت اور معاوضہ اور ان کو میں سمجھتا ہوں اجر اس کا جو عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور یقیناً جب رمضان کے اختتام ہوتا ہے تو ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کو اللہ اپنے ایسے بندوں کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات جو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، اس کو چاند رات کے اندر کیا انعامات ملتے ہیں اور ہمیں وہ لیلۃ الجائزہ گزارنی کیسے ہے۔ بعض اوقات ہم بہت سارے امور میں دین کے حوالے سے سیکھتے ہیں، علماء اکرام سے پوچھتے ہیں، لیکن ایسے ایام اور ایسی کوئی خصوصی راتیں ہوتی ہیں جن کے حوالے سے ہمارے علم میں اور ادراک میں چیزیں نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام کا ہم نے انعقاد کیا کہ آج کے پروگرام میں خصوصاً ہم اس رات کے حوالے سے بات کر سکیں، اور اس موضوع پر، اس علمی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، روحانی اور علمی شخصیات ہیں، ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، ہمیں سعادت بخشتے ہیں کہ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان سے علمی باتیں سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کی کئی باتوں پہ عمل کیا جائے۔ میرے ساتھ جو پہلی مہمان شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب، آپ ممبر ہیں اسلامیاتی کونسل کے، علمی روحانی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ بھی ممبر ہیں اسلامیاتی کونسل کے۔ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، دونوں علمی گفتگو فرماتے ہیں، ہم ان سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ پیر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں تو اگر کیونکہ لیلۃ الجائزہ اسے اگر ہم کہیں تو لیلۃ الجائزہ کے الفاظ ملتے ہیں، اس کے حوالے سے اگر ہم اپنے دینی علم کو پڑھتے ہیں تو ہماری جو عام اصطلاح اس میں چاند رات اسے کہتے ہیں، تو لیلۃ الجائزہ ہے کیا؟ قرآن و حدیث میں اس کی کیا فضیلت اور پہچان بیان کی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ صاحب، رمضان کا مہینہ، اس کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ بے شک۔ ایک حدیث مبارک میں جائزہ کے بارے میں بعد میں آتا ہوں، حدیث مبارک میں ایک ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ ایک طویل خطبہ ہے کہ مثلاً اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اب بنی کلب قبیلہ وہ ہے عرب میں جو بکریوں کی پرورش کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے، اور اس قبیلے میں بہت زیادہ بکریاں ہیں۔ اسی حدیث مبارک میں یہ بات بھی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کہ اس میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں اور مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بے شمار انعامات اس میں، اور یہ طویل حدیث مبارک ہے۔ اسی ریفرنس میں کہ پھر جب رمضان کا مہینہ اور کوئی بھی با ایمان اس کو ایمانی تقاضوں کے مطابق گزارتا ہے، کہ مثلاً ایک اور حدیث مبارک میں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی کیفیت میں رکھے۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان ایک یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے ہمارے اندر، اور اس میں جو ایمان کی بنیادی شرط ہے یؤمنون بالغیب ہے، اللہ بن دیکھے پر ایمان ہے۔ اب میں ایک تھوڑی سی وضاحت کہ ہمارے ہاں غیب کا ان نون معنی کیا جاتا ہے، غائب کا معنی ان نون نہیں ہے، غائب کا معنی انویزیبل ہے، کہ جو ویژن میں نہیں ہے، نظر میں نہیں ہے، نظر نہیں آتا لیکن اس کی ایگزسٹنس ہے۔ بالکل ایسا، یہ ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ یؤمنون بالغیب،
بن دیکھے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس میں بن دیکھے کو آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، وحی کا آنا، جنت دوزخ، روز قیامت، یہ ساری چیزیں یہ بن دیکھے پر آتی ہیں، تو اس میں اس پر ایمان ہونا یہ ایک چیز، اور پھر یہ کہ احتساب بھی، کہ روزے کی حالت میں اپنی ہر لمحے کو اس کو اکاؤنٹیبلٹی میں لے کر جانا، بالکل احکامات کے مطابق کہ کہیں کوئی میرے سے ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ جس میں شریعت نے مجھے، دین اسلام نے مجھے جس شے کا مکلف کیا ہے، میں کہیں اس طرف، اللہ اکبر۔ اور اس کو یہ شاید دیکھیے مثلا ایک اور حدیث مبارک میں کہ قول الزور کے بارے میں، کہ جس نے قول الزور نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت نہیں ہے، بالکل اللہ کو اس کو ضرورت نہیں ہے، تو مقصد نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ قول الزور یہ ہے کہ واہیات گفتگو یا اس پر عمل کرنا، یہ قول الزور کے معنی میں آتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جس نے اس کیفیت میں، اب یہ میں جو حدیث مبارک کہ جس نے رمضان روزے ایمان اور احتساب کی، اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازے گا کہ جو اس کے تصور میں نہیں ہوگا، وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح لیلۃ الجائزہ، یہ رمضان کی آخری رات کو کہا گیا، جسے ہمارے ہاں چاند رات بھی کہا گیا ہے، عید رات بھی کہا گیا ہے، عید الفطر، شب عید الفطر بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس رات کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں مومنین کو، روزے داروں کو، ان کے پورے مہینے کا انعام دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اتنی خوبصورت رات ہے کہ انسان نے جو مزدوری کی ہے پورا رمضان اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی کہ نیکیاں کرنا۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ فرمائے گا کہ جا کے دیکھو کہ جو میرے بندوں نے محنت مزدوری کی، ان کے اجر میں کوئی کمی تو نہیں آئی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ رب العزت تو سمجھتے ہیں کہ ہم ارحم الراحمین ہیں، اس کی صفت ہے، پہلی جو صفت اللہ رب نے بیان کی اور رحمان الرحیم کی صفت ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر موقع پہ جو ہے معاف فرماتے۔ شاہ صاحب، اگر لیلۃ الجائزہ کی بات کی جائے، چاند رات کی بات کی جائے، تو قرآن کریم کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اس کی کیا فضیلت ملتی ہے اور کیا شریعت نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری صاحب ابھی حضرت پیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بڑی ایمان افروز، بصیرت آمیز، روح پرور اور دل آویز گفتگو ارشاد فرمائی۔ میں انہی کی باتوں کو بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت جلیلہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے اور اپنی اطاعت، عبادت، بندگی کے اس پورے میدان میں اتنی خوبصورت نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان ایک پہ غور کرے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے، مسرت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ابھی جس عنوان پہ ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ الجائزہ، جیسے حضرت پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، عربی میں کہتے ہیں لیلہ رات کو، الجائزہ کہتے ہیں انعام کو، انعام کی رات۔ اور یہ رات کون سی ہوتی ہے کہ جب ماہ رمضان اختتام پذیر ہو جاتا ہے اور شوال کا آغاز ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارے ہجری تقویم کے اعتبار سے یہ جو سلسلہ ہے وہ قمری ہوتا ہے، یعنی شمسی نہیں ہوتا، اور جو قمری مہینے ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے نماز، یعنی غروب آفتاب جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ، جیسے آفتاب غروب ہوا، نماز مغرب شروع ہوئی تو پچھلا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ شوال کی پہلی رات ہوتی ہے جس کو ہم یہاں پر عید کی رات کہتے ہیں یا ہم اس کو چاند رات کہتے ہیں، تو اس کو ہم ہماری اسلامی اصطلاح میں یا اسلامی لٹریچر میں اس کو لیلۃ الجائزہ، لیلۃ المکافات، یعنی بدلے کا، انعام کی رات، انعام کی شب۔ اور یہ اس تصور سے اگرچہ کسی صحیح حدیث پاک میں جو سند کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، کسی ایک بھی روایت میں لیلۃ الجائزہ کے نام سے ذکر تو نہیں ملتا، البتہ ضعیف روایات کہنا چاہیے، حدیث تو کبھی ضعیف نہیں ہوتی، وہ ہماری کی اصطلاح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے ایمان کی مشعل ہوتی ہے اور ایک ہدایت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔
تو اس لیے کبھی بھی یہ لفظ کہنا چاہیے کہ روایت ضعیف ہے، روایت اس طرح. تو اسناد کے اعتبار سے جو روایات ضعیفہ ہیں ان کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب یا یوم تموت القلوب. فرمایا کہ میدان حشر میں جب بڑے بڑے دل گردہ والوں کے دل بھی وہاں پر موت کے شکار ہو جائیں گے، یعنی گھبرا جائیں گے، انتہائی پریشان ہو جائیں گے، مگر عید کی رات کو قیام کرنے والا، عید کی رات کو اللہ کی بات کرنے والا، اس کا دل پھر بھی مضبوط رہے گا، دل اس کا زندہ اور تابندہ رہے گا. یعنی یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ روایات موجود نہ بھی ہوں تو تب بھی ہمیں جو ہمارے دین کے بہت سارے دلائل ہیں ان کی بنیاد پر یہ سبق ملتا ہے کہ قیام اللیل کرنا یہ پورے سال کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان جس سے ہم گزرے ہوتے ہیں اس میں ہم نے اللہ سے کتنے انعامات پائے ہوتے ہیں. ابھی جن کا پیر صاحب ذکر فرما رہے تھے، صیام ہے، قیام ہے، اس کے ساتھ تلاوت قرآن پاک ہے، پھر اس میں اعتکاف ہے، اس میں سخاوت، انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کی، صدقات کی ادائیگی اور پیشگی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر صلہ رحمی ہے، وہاں پر غریبوں، مساکین، یتامہ کی کفالت ہے، اسی طرح وہاں اعتکاف ہے، اسی طرح وہاں پر آپ نے دیکھا کہ شب قدر ہے اور اس کا قیام ہے، اس میں دعائیں ہیں، استغفار ہے، انابت اللہ، مناجات ہے. یعنی اتنی عبادت. پھر ماہ رمضان کی مناسبت سے بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی جا کر عمرہ کرتے ہیں. تو اتنی عبادات والا مہینہ، اتنے انعامات والا مہینہ جب گزرا ہو تو ختام و مسک، اس کا جو اختتام ہے وہ ہمیں کستوری پہ کرنا چاہیے. یہ اللہ کی تعلیم ہے کہ اس کا جو اختتام ہے وہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ انداز میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ادھر رمضان شریف ختم ہوا، شوال کی بھی پہلی رات آئی، پہلی رات ہے، ان دونوں کے درمیان ہمیں یہ دکھانا چاہیے کہ ہم نے دونوں کو آپس میں ملایا ہوا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بے شک رمضان میں جو رحمان تھا وہی رحمان شوال میں. یہ نہیں ہے کہ ادھر رمضان گزرا، ادھر ہم نے پہلی ہی شوال کی رات آئی، عید کی رات آئی، چاند رات آئی تو ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا اور بالکل ایسے نظر آیا کہ جیسے ہم بالکل شتر بے مہار کی طرح ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کہ مسلمان وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا ماہ رمضان میں، شوال کی پہلی رات بھی وہ اللہ ہی کی عبادت میں، اللہ ہی کے ذکر میں، اللہ ہی کی یاد میں نظر آتا ہے. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل حین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لمحے اپنے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ ماں جی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ. فرماتی ہیں کہ ہر رات، وہ ماہ رمضان کی راتیں ہی نہیں ہوتی تھی، ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا کہ آپ آدھی رات کے دو حصے قیام فرمایا کرتے تھے. بہت زیادہ قرآن پاک کی کھڑے ہو کے تلاوت فرماتے نوافل میں، قیام اللیل میں. حتیٰ کہ میری ماں جی فرماتی ہیں، ہماری اماں جان فرمایا حتیٰ تفطر قدماہ، آپ قدم مبارک جو ہے وہ ورم آ جاتے تھے، ان پہ آپ سو جاتے تھے اور قدم مبارک کی ایڑیاں مبارک پھٹ جاتی تھی، وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے عرض ہی کر دیا اللہ کے رسول لِمَ تَصْنَعُ هَٰذَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آقا اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہوا ہے، آپ تو معصوم ہیں. اللہ اکبر. آپ تو معصوموں کے سردار، نبیوں کے امام. اللہ نے آپ کو اتنی اونچی شان عطا فرمائی، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے؟ تو آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا. اے عائشہ صدیقہ کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں جس نے مجھے در یتیم سے اٹھا کر بدر منیر بنا دیا. سبحان اللہ. یقیناً شاہ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی کہ یقیناً اب رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنی جو ہے عبادات کا اہتمام کیا بڑی میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدگی کے ساتھ اور پنکچولیٹی کے ساتھ. لیکن جیسے رمضان المبارک جاتا ہے پیر صاحب، جب رمضان مبارک کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تب تو ہم بڑے مستعد ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، نیکیوں کا بڑا جذبہ ہوتا ہے. لیکن جیسے رمضان شریف جا رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں نیکی کی رغبت بھی کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے. جو مساجد میں رش پہلے دن آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے وہ آخری دنوں میں نہیں ہوتا. اور خصوصاً جب چاند رات کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، عید کی رات کی،
اس دن تو عشاء کی نماز کے وقت بھی آپ دیکھتے ہیں مساجد خالی نظر آتی ہیں، تو وہ رات جو ہے اس کو گزارا کیسے جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس کی قبولیت نہیں ہوئی، ہمارا جو ہے رغبت جو ہے نیکی طرف کم ہو جاتی ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس کو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے اس بات کے لیے جی کہ جو رمضان میں شیاطین جکڑے جاتے ہیں، یقیناً جب رمضان گزرتا ہے تو وہ آزاد تو ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ بات دیکھنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے اللہ اکبر، کہ جو آج آزاد ہوئے ہیں اللہ کی قید سے۔ ایسا لگتا ہے کہ مطلب بالکل کہ وہ جو رمضان میں ہم نے پابندیاں برداشت کی روزے کی کیا حالت میں، روزے کی کیفیت میں، روزے کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہم بالکل اس کے الٹ چل پڑتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو کیا یہ ہمارا جو ایک مہینہ گزرا یہ اس کو کہیں کہ ایک عارضی وقفہ تھا جس میں ہم نے اپنے آپ کو بدلا، اور کیا یہ اسی طرح کا عارضی وقفہ نہیں ہے جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو جکڑ کر کیا کہ جب وہ مہینہ ختم ہوا تو وہ جس طرح بچے سکول سے چھٹی کے بعد کمرے سے بھاگتے ہیں کلاس روم سے، تو اس طرح سے بھاگے کہ اللہ تعالیٰ کی پابندیاں ختم ہو گئیں، چلو اب کہ یہ اگر کسی شخص نے کسی مجبوری میں روزہ اس کا فوت ہوا تو اس کو یہ اعلان تو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس طرح کے معاملات میں تو اس کو یہ کم از کم اپنے آپ کو ایک دین کی حالت میں یہ تو رکھنا چاہیے سامنے کہ روزہ جو ہے وہ بندے کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ جب تک کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ لوگوں کے سامنے کھانا پینا، اب یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی ایک دفعہ آئے اور انہوں نے اپنی ایک غلطی کا تذکرہ کیا، تو پہلی بار جب بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا، وہ پھر سامنے آ کے پھر انہوں نے یہی بات کہی، آپ نے پھر رخ پھیر لیا، تیسری بار جب سامنے آ کے بات کی تو کیا تم اپنے اس گناہ پر مجھے گواہ بنا رہے ہو؟ اب جو شخص کسی وجہ سے وہ اس ماہ سیام میں، اس بابرکت مہینے میں، اس قدر و منزلت والے مہینے میں، اس انعامات والے مہینے میں، اس کی بے انتہا ان گنت عنایات کے مہینے میں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کسی بھی کیفیت میں کسی بھی حالت میں روزہ نہیں رکھ پا رہا یا نہیں رکھا اس نے، تو اس کو اس کا اعلان تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں اب شاید ایک یہ بات بھی آ گئی ہے کہ لوگ اس بات کو ایک فخر کی علامت بنا کے لوگوں کے سامنے کھانا پینا یا اور سگریٹ پینا یا اور کھلے ہوتے ہیں اور سگریٹ پینا پبلک پلیسز پہ آپ دیکھتے ہیں پر، اور یہ شاید اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس لفظ کے لیے کہ یہ بڑے شیاطین ہیں کہ جو لوگوں کو ورغلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے روزہ نہیں رکھا، کیا ہوا ہمیں؟ بالکل صحیح۔ تو یہ ہے کہ یقیناً یہاں تو شاید انہیں کچھ نہ ہو، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں اور وہ پیش ہونا ہے ہم نے ایک دن، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں پیش ہونے سے بچ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم نے لازمی طور پر اسی کی طرف لوٹ کر جانا، تو جب اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو پھر شاید ہم اپنے اعضاء پر بھی کنٹرول نہیں رکھیں گے کہ وہ جب اس کی بارگاہ سے سوال ہوگا تو ہماری آنکھ بھی یہ بات گواہی دے گی کہ اس نے میرے سے یہ برا کام لیا، یہ بری شے دیکھی، کان بھی اس بات کی گواہی دیں گے، زبان بھی اس بات کی گواہی دے گی، ہاتھ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، پاؤں بھی اس بات کی گواہی دیں گے، ہاتھ باتیں کریں گے، بار بار کریں گے، اور وہ زبان سے یا اپنے طور پر اس بات کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا، لیکن جس عضو کے ساتھ اس نے وہ برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، وہ خود بول اٹھے گا۔ بالکل پیر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت جو بات بیان فرمائی نا، میں فکرہ مکمل کر لوں ذرا، اس میں یہ بات بھی ہوگی کہ پھر اس وقت کیا سامنے لاؤ گے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں وہاں کوئی سفارش چل سکے گی؟ وہاں کوئی اور شے چل سکے گی؟ پھر جب وہ کسی کو سزا کا مستحق قرار دے دے گا تو پھر اس کی سزا سے کون بچ سکے گا؟ کوئی نہیں بچ سکتا، اس کی سزا پر کون پورا اتر سکے گا؟ بالکل صحیح، آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، اور جو پیر صاحب آپ نے پہلے نقطہ بیان فرمایا تھا نا کہ ایمان بالغیب، جب غیب پہ ایمان ہوگا نا کہ اللہ کی پکڑ کا، سزا جزا کا کنسیپٹ اور آخرت کا ایمان جب ذہن میں ہوگا،
تو یقیناً انسان اس تصور کے ساتھ نیکیاں کرے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ رمضان آیا ہے تو بس وہ ایک ڈیکورم میں آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ایک خول کے اندر آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کر لینا ہے. جیسے ہی رمضان گزرتا ہے وہ خول اتار کے رکھ دیتے ہیں اور پھر وہی آپ کی زندگی کا جو طریقہ کار ہے، لائف سٹائل ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے. ایسا نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. اس پہ مزید ناظرین کے ہم گفتگو کریں گے. یہاں پہ ٹائم ہوا بریک کا، بریک کے بعد آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور بات یہاں تک پہنچی تھی پیر صاحب اور شاہ صاحب سے ہم جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر تو ہم بڑے مستعد ہوتے ہیں، بڑے ہم چالاک بن جاتے ہیں، ہم بڑے جناب کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم جو پچھلا جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کر لیں. لیکن جیسے رمضان جا رہا ہوتا ہے تو ہم ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک آزادی ہمیں مل رہی ہے کہ شاید ہم قید تھے اور کوئی پکڑ تھی ہمارے اوپر، کوئی ہمارے اوپر رکاوٹیں لگائی گئی تھی، قدغیں لگائی گئی تھی. تو آج ہم جو ہیں وہ اپنی دوبارہ لائف سٹائل پہ چلے جائیں گے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا. تو شاہ صاحب نے جو بات بیان فرمائی تھی نا کہ رمضان کے اندر نہیں ہم نے عبادت کرنی، ہم نے تو ہر لمحہ جو ہے اللہ کی بندگی اور غلامی میں گزارنا ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم اپنے اسلاف کی بات پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کی بات پڑھتے ہیں، اہل بیت اطہار صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے ہیں، تو رمضان جیسے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک تو وہ رو رہے ہوتے تھے اداسی سے، ان کے دل جو ہے وہ اداسی سے بھرے ہوتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک سے جب آنا ہوتا تھا 6 ماہ قبل ہی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان شریف دیکھنا نصیب فرما، اور رمضان المبارک کو بڑا بخوبی گزارتے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے. لیکن ہم رمضان کے اندر بھی کوشش کر رہے تھے ایک روزہ جو ہے اس کی روٹین گزارنی ہے، صبح سحری کر لینی ہے، شام کو افطاری کر لینی ہے اور بس تراویح پڑھ لینی ہے. بس اس چیز کا نام رمضان تھا. اور جیسے ہی یہ چاند رات آئی ہمیں تو خوشیاں مل جاتی ہیں عجیب قسم کی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بازاروں کے رخ کر لیتے ہیں، بھاگتے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے دل تو مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور اس جستجو میں ہوتے ہیں، اس لگن میں ہوتے ہیں کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں، جو ہم نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر منتیں مانگی ہیں، تو آج ہم ان کو اللہ رب العزت سے مانگ لیں تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بلا شبہ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ یہ جو عید رات ہے، یہ رات بڑی اس لحاظ سے قیمتی ہے کہ ماہ رمضان کے فوراً بعد جی اب دیکھیے کہ ماہ رمضان کے جس میں فرشتوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی رہی. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر سبحان اللہ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جبریل امین علیہ السلام، روح القدس، روح الامین، وہ ہمارے پاس تشریف لاتے رہے، اللہ کے فرشتے آتے رہے اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسون بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عنده. جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، سنا جا رہا تھا، اس کے متعلق مفاہیم بیان کیے جا رہے تھے، تو وہاں صرف میرے امتی نہیں آتے، وہاں پر حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. تو فرشتوں کی ہم نشینی ابھی ہم نے اس سے لطف اٹھائے تھے. ایک رات یعنی 29ویں رات یہ شب قدر ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں شب قدر طلوع ہوتی ہے، لیکن یہ 5 راتوں میں نبی فرمایا کہ فَلْتَمِسُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان. یہ آخری جو رات تھی، یہ طاق رات تھی آخری، تو ایک رات پہلے ابھی ہم فرشتوں سے ملاقات کر رہے ہیں. اور جیسے میری پیسا فرما رہے تھے کہ اگلی رات ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے اپنے کردار سے بعض اوقات، اپنے برے اخلاق سے، بلکہ برے ہمارے اپنے اعمال سے اور اپنی حرکات سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو بھی اللہ نے کھول دیا ہے، رمضان گزرا اور وہ آزاد ہوئے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرشتوں کی ہم نشینی کے اثرات ہمارے اوپر ہونے چاہیے. ماہ رمضان کی ابھی جو ہماری اس کے ساتھ جو ملاقات تھی 1 مہینے کی، ابھی اس کے انقطاع ہوئے چند منٹ نہیں گزرے، ابھی ملاقات ختم ہوئے چند منٹ نہیں گزرے. اور یہ وہ لمحات تھے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ الکیس من دان نفسہ، دنا میرا امتی وہ ہے، دنا انسان وہ ہے، دانش مند وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اپنا جائزہ خود لیتا ہے. یہ تو ہمیں احساب کرنا چاہیے تھا اس رات میں بیٹھ کر
کہ ماہ رمضان ابھی گزرا ہے، ہم نے رمضان میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، ناک اس کی خاک آلودہ ہو جائے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے؟ تو آپ نے جو بیان فرمایا ان میں ایک یہ تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ گزر گیا اور فلم یغفر لہو، مگر وہ اللہ سے بخشش نہ پا سکا۔ ہمیں تو یہ محاسبہ کرنا ہے اس رات میں بیٹھ کر، کہیں ہم وہ بد نصیب تو نہیں ہے کہ رمضان گزر چکا ہے اور ہم اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ سکے، ہم اللہ کو راضی بھی نہیں کر سکے، ہم اللہ کو خوش بھی نہیں کر سکے، ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو ہر رات، اس رات بھی اللہ تعالیٰ آوازیں دے رہا ہے، اس رات بھی جو چاند رات ہے اللہ آوازیں دے رہا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من مسترزق فارزق لہ، حل من سائل فاعطیہ لہ۔ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا؟ وہ عرض تو کرے، وہ مطالبہ تو کرے، وہ اپیل تو کرے، میرے سامنے آ کے کہے تو صحیح، گڑ گڑائے تو صحیح۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، فاغفر لہ، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں میں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ بندہ ایک بار آواز دیتا ہے اللہ کو، ایک بار اس رات میں بھی کہ یا ربی، اللہ جواب میں 3 بار فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو ہمیں جب جائزہ لیں گے نا تو سب سے پہلے اگر یہ چیز نظر آئے کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی، قیام کرنے کی، تلاوت کرنے کی، اعتکاف بیٹھنے کی، دعائیں مانگنے کی، فطرانہ ادا کرنے کی ہمت دی، توفیق دی، صلاحیت دی، تو ہمیں گمانڈ نہیں کرنا۔ ہم نے اپنی کمال نہیں سمجھنا کہ میرا کمال ہے، نہیں، یہ کمال کس کا ہے؟ عرش والے رب کا، کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ بالکل صحیح ہے شاید، بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی کہ ہمیں تو اللہ کے سامنے جب گڑگڑا کر دعا کرنی ہے اور جب نہ محاسبہ کرنا ہے، اس میں اگر ہمیں نظر آ جائے ناظرین کرام کہ یہ واقعی جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے، یہ اللہ کی توفیق سے تھی، اس میں میرا کمال نہیں ہے، اور اگر کہیں غلطی کوتاہی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، تو اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے، ہمیں اللہ سے پھر معافی مانگنی چاہیے اور پھر موقع جو ہے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تو بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کہ میری طرف کوئی آئے تو صحیح۔ پھر سب اگر یہ ساری گفتگو کا احاطہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ تجدید عہد کی رات ہے، کہ آپ نے تجدید کی عہد کرنی ہے کہ اللہ اگر آپ نے توفیق دی تھی رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کی، تو میری نیکیاں قبولیت کی میں سمجھتا ہوں علامت یہ کہ آگے بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت توفیق دیتے رہیں۔ اگر نمازوں کا اگر بندہ باقاعدگی کا پابند ہو گیا تھا، مسجد کے ساتھ تعلق وابستہ ہو گیا، قرآن کریم سے تعلق وابستہ ہو گیا، ایک دل میں نرمی تھی مخلوق کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تجدید عہد ہے انسان کو آج کی رات کر لینا نہیں چاہیے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جو چاند تھا اس کو دیکھنے کے لیے ہماری کیفیت اور تھی، اور جو عید کا چاند دیکھنا ہے اس کی کیفیت ہماری اور ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ رمضان، اب میں نے جس حدیث مبارکہ کہ طویل حدیث مبارک، اس میں ہی یہ ارشاد ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آتش دوزخ سے نجات ہے۔ اب یہ 3 کیفیات اس ایک مہینے پورے میں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے اعزاء اقربا سے، اپنے دنیاوی معاملات سے کٹ کر صرف اللہ کی خاطر اللہ سے لو لگا کے ایک تنہائی میں مسجد کے کسی ایک گوشے میں بیٹھ جانا، اور اس گوشے میں ان 10 دنوں میں اس کی عبادات کی طرف متوجہ رہنا، تو یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے کہ، اور دوسری ایک بات اس میں کہ رمضان کا مہینہ، اب اس میں روزے کی کیفیت میں میرے لیے جو جائز اور حلال چیزیں ہیں، وضو کے لیے میں کلی کرتا ہوں، پانی منہ میں ڈالتا ہوں، لیکن میری خواہش یا میرا ایک یہ ہوتا ہے اندر کہ کوئی قطرے کا کوئی 100واں حصہ بھی میرے حلق میں نہ جائے۔ تو یہ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں یا اور جو ممنوعات ہیں رمضان میں موجود ہیں، تو میں اس سے رکا، روزے کی حالت میں یہ سوچ کر
کہ روزے میں یہ چیزیں حرام ہیں، جی اللہ معاف کرے حرام نہیں، لیکن یہ چیزیں ممنوع ہیں، ممنوع ہیں چیزیں یہ، اور میں اس سے رکا رہا اللہ کے کہنے پر، اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر، ایمان کی حالت میں. تو کیا باقی 11 مہینے جن سے میرے اللہ نے مجھے روکا ہے تو میری یقیناً میری کیپیسٹی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے، ٹریننگ دی ہے نا کہ حلال چیزوں سے ٹریننگ بھی دی ہے، یہ توفیق مجھے بخشی ہے کہ میں اگر اس کے حکم پر جائز اور حلال چیزوں سے رک سکتا ہوں تو حرام سے رکنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا. صرف مجھے اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد رکھنا ہے، عہد کرنا ہے، اپنے آپ کو اس بات پر مائل رکھنا ہے، اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ رکھنا ہے کہ میرے اللہ کے احکامات کیا ہیں. میں کوئی بھی کام، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مصروفیت پہ ہوں، جانے والا ہوں، میری کوئی سڑک چلتے ہوئے کوئی بات ایسی، تو میرے اللہ کے احکامات اس بارے میں کیا ہیں، جب یہ ذہن میں آ جائے تو مجھے اپنے آپ کو اس سے روک لینا. سبحان اللہ. اور ایک حدیث مبارک میں حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل ملائکہ ہیں، شہید غزوہ احد ہیں. تو ان کے بارے میں یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے اور یہ گزارش کی کہ ابو حنظلہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابو حنظلہ منافق ہو گیا ہے. اللہ. آپ نے طلب فرمایا، پوچھا کہ ابو حنظلہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ بات بتائی کہ جب ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، ہم اتنے آپ کی گفتگو کی طرف، اپنی آپ کی جانب اتنے راغب ہوتے ہیں کہ پرندے ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ جائیں. بالکل صحیح. دنیا کی فکر نہیں ہوتی، فکر کوئی نہیں ہوتی، ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا. لیکن جو ہی ہم بازار میں گزرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ چیزیں، وہ باتیں یاد آنا شروع، یا ہمارا میلان اس طرف ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو حنظلہ، اگر تمہاری یہ کیفیت جو مجلس میں ہے بازاروں میں بھی ہو تو فرشتے تم سے سلام لینا اپنے لیے اعزاز جانیں. اتنی بڑی بات ہے یہ کہ فرشتہ جو مرکز ہے، جو سمبل ہے، جو علامت ہے نیکی کی اور پاکیزگی کی، کہ اس میں گناہ کا، برائی کا، معصیت کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے اس میں، تو وہ انسان کے لیے، ایسے انسان کے ساتھ مصافحہ کرنا، سلام لینا اعزاز جانے. تو کیا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیفیت عطا کی ہے، ہم میں یہ کیپیسٹی رکھی ہے، ہم میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر ہم چاہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ یہ جب اللہ کی راستے کی طرف چلتا ہے تو یہ فرشتے سے بڑھ جاتا ہے. اور یقیناً پیر صاحب جو آپ لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ پھر جب اللہ اپنے ایسے بندوں کو محبوب بناتا ہے، ان کا ذکر پھر ملائکہ بالکل اللہ اپنی زبان مبارک سے. اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جب یہ حیوانیت کی طرف جاتا ہے تو شیطان تو دور کی بات ہے، درندے بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، درندے بھی اس سے پناہ مانگ جاتے ہیں کہ یہ انسان ہے. تو یہ کیفیت تو انسان میں دونوں طرح کی موجود ہے، خیر، بہتری، بھلائی، اچھائی اسی میں ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دیے ہوئے راستے پر ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق چلنا. بالکل صحیح ہے پیر صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی. کیفیات دونوں طرح کی ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ سے مانگنی ہے ہمیں کہ توفیق اللہ دے دے کہ ہم خیر کے راستے پہ چلتے رہیں اور شر سے بچتے رہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بعض اوقات جب ہم بات کرتے ہیں کہ پورا رمضان مبارک یقیناً ہم نے اللہ کی بندگی میں، اللہ کی غلامی میں گزارا ہے، تو ایک عجیب سا کنسپٹ جو عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید اسلام جو خوشی منانے سے منع کرتا ہے، کہ خوشی کے یہاں پہ مطلب اگر ہم چاند رات کے اندر خوشی ہوتی ہے، بچوں کو عید آ رہی ہے، خواتین تیاری کر رہی ہوتی ہیں، تو اللہ والے جو ہیں وہ عید کیسے، اس کی تیاری کیسے کرتے تھے عید الفطر کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا سنت طریقہ جو ہے ہمارے لیے نمونہ پیش کرتا ہے، کیا فرمائیں گے عید الفطر کی رات جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھو امام بخاری صاحب، اسلام ہرگز خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، نہ رکاوٹ ڈالتا ہے، بے شک، لیکن اسلام ہمیں ہر شعبہ ہی زندگی میں تہذیب سکھاتا ہے، جی، تربیت کرتا ہے کہ آپ جب خوشی منا رہے ہوں تو مہذب نظر آئیں، آپ تعلیم یافتہ نظر آئے، جی، محسوس ہو کہ آپ کی صحیح رہنمائی کی گئی ہے، آپ کو خوشی منانے کا پورا سلیقہ اور طریقہ اور قرینہ سکھایا گیا ہے.
اس کے آداب ہیں. زندگی تو آداب کا نام ہے. ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر. سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھاؤ. جی. اور ادب ہماری زندگی کا سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ جیسے کسی نے کہا کہ زندگی بے بندگی شرمندگی. ہماری تو زندگی اللہ کی غلامی کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ کے سچے غلام بن کے دکھاؤ, اور ایسے اللہ کے سچے غلام بن کر دکھاؤ کہ جیسے اللہ کے غلام بننے کا حق ہوتا ہے. اللہ. اور اگر تمہیں کبھی موت آئے تو اللہ کی غلامی پر موت ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ. اپنے رب کی غلامی کرتے رہو, اس کی بندگی کرتے رہو. کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک تیرا آخری سانس نہیں آ جاتا. ہم تو اس بات کے پابند ہیں, اس لیے اس میں ہماری خوشی بھی ہے. جی. اور جب بندہ خوشی اللہ کے بتائے اصولوں کے مطابق مناتا ہے, نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں مبارکہ آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق مناتا ہے, جی. اہل بیت اطہار اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مناتا ہے. ہمارے جو اسلاف, ہمارے سلف صالحین جو گزرے ہیں, وہ ان کے طریقہ کار کے مطابق مناتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا خوشی منانا بھی اللہ کے ہاں عبادت میں شمار ہوتا ہے. بے شک بے شک. ہم ادھر خوشی منا رہے ہوتے ہیں, اور وہ خوشی کیسے مناتے تھے؟ جی. وہ اچھے لباس پہنتے تھے, جی. وہ خوشبو لگاتے تھے, جی. وہ غسل فرماتے تھے, وہ اپنے بالوں کو مزین کرتے تھے, اور اپنا اچھا لباس پہنتے تھے. مگر لباس التقویٰ, اچھا لباس, اللہ کی غلامی والا لباس, جو لباس اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. خذوا زینتکم, یہ اللہ خود اللہ کے فرما رہے ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے بنی آدم, میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ جب جاؤ نا سجدے کرنے, جی. ہم نماز عید پڑھنے جائیں تو سجدے کرنے جا رہے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں, شکر کے سجدے کریں گے کہ ہم نے رمضان پایا آپ کی فضل و کرم سے, ہم نے اس میں عبادات کی تیرے فضل و کرم سے, تیری توفیق سے, ہم شکرانہ ادا کرنے جا رہے ہیں. تو فرمایا جب جاؤ نا سجدے کرنے تو کیسے جاؤ؟ خذوا زینتکم, پوری زیب و زینت کے ساتھ, سج دج کر, سج دج کے اللہ فرماتے جاؤ. پھر کھاؤ پیو, کھجوریں کھاؤ, جو بھی تمہارے دل میں آتا ہے, دودھ پیو, مشروبات پیو, قسم قسم کھانے تناول فرماؤ, لیکن اسراف نہ کرو. جی. اسراف کرنا, حد سے تجاوز کرنا, جی. اللہ کی بتائی جو حدود ہیں ان سے آگے پھلانگ جانا, یہ ایسی چیزیں کہ جن سے اللہ پھر اپنی محبت کے رشتے توڑ دیتا ہے, منقطع کر لیتا ہے. ہاں, خوشی منائیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے. بالکل صحیح. جو اللہ نے ابھی شاہ جی پیسہ جو فرما رہے تھے نا, کہ ہمیں رمضان نے کیا سکھایا تھا, کہ اللہ کی غلامی میں جو چیزیں ہمارے لیے کھانا مباح تھی, جائز تھی, اپنی طاقت بنانے کے لیے, کیلشیم وٹامن حاصل کرنے کے لیے ہمارے اوپر لازمی تھی, وہ ہم نے ماہ رمضان میں نماز فجر سے لے کے مغرب تک چھوڑی رکھی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جو حلال تھی, جائز تھی. مگر یہ ہمیں کیا ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ آئندہ تم نے حرام چھوڑ دینا ہے. اگر حلال تم نے چھوڑے رکھا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو اب آئندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے حرام کو چھوڑنا ہے. تو خوشی منانے کی حدود کیا ہے؟ اب جو حلال وہ منع تھی نا رمضان میں, کھاؤ پیو, لیکن حرام کے قریب نہیں جانا. بالکل صحیح. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ رَبِّي كَفُورًا. تبذیر کہتے ہیں حرام چیز میں ایک پیسہ خرچ کرنا, ایک پیسہ بھی خرچ کرو وہ تبذیر ہے. اور جائز کاموں کے اندر حدود کو پھلانگ جاؤ گے تو یہ اسراف ہے. مثلا اچھے کپڑے, یہ منع نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے عرض کی, اللہ کے رسول آپ نے تکبر کی بہت مذمت کی ہے. تو حالانکہ یہ تو انسانوں کے اندر آ سکتا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ان یکون ثوبہ حسنا وان تکون نعلہ حسنۃ, کہ میرے کپڑے خوبصورت ہوں, میرے جوتے اچھے ہوں. یہ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال.
میرے اللہ تو خود خوبصورت ہیں، بالکل خوبصورت کپڑوں کو، اچھے جوتوں کو اللہ پسند کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ بے شک۔ تو کہا پھر عرض کیا گیا تکبر کسے کہتے ہیں، فرمایا غمت الناس و بطر الحق، اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا، اللہ اپنے سوا دوسروں کو کم تر سمجھنا کہ میں بہت بڑا ہوں، انا ولا غیری۔ شاہ صاحب بڑی پیاری آپ نے بات بیان فرمائی کہ جب ہم خوشی کے لمحات گزار رہے ہوتے ہیں، ہم خوشی کا طریقہ کار یہ اپناتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، یہ ہمارا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام، ہمارے پینل نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور ہماری بہترین رہنمائی فرمائی کہ دین اسلام میں چاہے وہ خوشی کے لمحات ہوں چاہے وہ غم کے لمحات ہوں، دین نے ہمیں کسی پہلو میں تشنا نہیں چھوڑا، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمارا ہاتھ پکڑا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اسلاف کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا ہے کہ وہ کیسے گزارتے تھے۔ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ کیفیات جو ہیں، اس پہ جو نیتیں جو ہیں، ہمارے اعمال کا دارومدار نیت کے اوپر ہے، ہم کس نیت کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ اور شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ ہمیں خوشی کے موقع پہ بھی اپنے رب کو نہیں بھولنا، وہاں بھی اللہ کی بندگی اور غلامی میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، چاند رات اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما رہا ہے، تو خوشی کے لمحات بھی ہیں کہ انسان خوشی مسرت محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے جو توفیق دی تھی، میں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کو منانے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً اللہ سے بندہ اپنی مزدوری مانگ رہا ہوتا ہے، اور یقیناً عید کی تیاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں، لیکن ان عید کی تیاریوں کو کیسے کرنا ہے یہ شریعت نے آپ کو بتلا دیا کہ آپ نے کسی کا حق نہیں ماننا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، ناانصافی نہیں کرنی، دل نہیں دکھانا، اور دوسروں کو جو مستحق ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل رکھنا ہے، اور عید کی اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں ناظرین کرام، ہمارے لیے بھی کریں، اپنے ملک عزیز کے لیے کریں۔ پریشان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العزت ہم سارے ان پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔